حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم کی اپنے والد کو دعوت، سورہ مریم ترجمہ۔ اور اس کتاب میں سیدنا ابراہیم کا قصہ بیان کیجیے۔ بلا شبہ وہ راست باز انسان اور ایک نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ تمہارے کسی کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھی راہ بتاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، وہ تو اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کو سزا ملے گی اور آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے جواب دیا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگزشتہ ہو گیا ہے؟ اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور بہتر یہ ہے کہ تو ایک طویل مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور چلا جا۔ ابراہیم نے جواب دیا، ابا جان آپ پر سلام ہو، میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ بلا شبہ میرا پروردگار مجھ پر مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے میں اپنے پروردگار کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ دوسرا حصہ، حضرت ابراہیم کا بت شکنی کا واقعہ، سورہ الانبیاء ترجمہ۔ اور اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کے خوف کے خال سے واقف تھے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے آگے تم بندگی کیے بیٹھے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، پھر تو تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لایا ہے یا ویسے ہی دل لگی کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، دل لگی نہیں بلکہ سچی بات یہی ہے کہ تمہارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے چلے جانے کے بعد تمہارے تینوں سے ضرور دو دو ہاتھ کروں گا۔ چنانچہ بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کو ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگا، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بلا شبہ وہ بڑا ظالم ہے۔ بعض لوگ کہنے لگے، ہم نے ایک نوجوان کو ان بتوں کا ذکر کرتا سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ کہنے لگے، پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں کہ ہم اس سے کیا کرتے ہیں۔ جب ابراہیم آ گئے تو انہوں نے پوچھا، ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ کارستانی تم نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، نہیں بلکہ ان پر بڑے بت نے ہی کچھ کیا ہوگا، لہٰذا انہیں ٹوٹے ہوئے بتوں سے ہی پوچھ لو اگر بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے دل میں سوچا تو دل میں کہنے لگے، ظالم تو تم خود ہو۔ پھر لاجواب ہو کے شرم کے مارے سرنگوں ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ اس پر ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ توف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم ذرا بھی نہیں سوچتے؟ وہ بولے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اس طرح اپنے معبودوں کی امداد کرو۔ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ ابراہیم کو دکھ پہنچائیں مگر ہم نے انہی کو امتحان میں ڈال دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو ان سے بچا کر اس سرزمین شام کی طرف لے گئے جس میں اہل علم کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دعوت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 185 سال تھی۔ آپ کی بعثت کا زمانہ 2000 اور 2100 قبل مسیح کے درمیان ہے۔ نجوم پرستی کا آغاز عراق کے علاقے میں سیدنا ابراہیم کی بعثت سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ستاروں اور چاند، سورج وغیرہ کی ارواح کی تصوراتی شکلیں متعین کر کے ان کے مجسمے بنائے جاتے اور ان مجسموں کو مندروں میں پرستش کے لیے رکھا جاتا تھا۔ ان سیاروں کے انسانی زندگی پر طرح طرح کے اثرات تسلیم کیے جاتے تھے اور لوگ اپنی زندگی اور موت، مرض اور صحت، خوشحالی اور تنگدستی، ایسے ہی کئی دوسرے امور کو سیاروں کی چال سے منسوب کرتے اور ان کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے متعلقہ ستاروں کے مجسموں کے سامنے مندروں میں نظر و نیاز پیش کرتے تھے۔ مندروں کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں وقف ہوتی اور ان کے سرمایے کو تجارت اور صنعت پر بھی لگایا جاتا، اور یہ سب کام مندروں کے پجاریوں کی معرفت طے پاتے تھے۔ اس طرح کے یہ جاگیردار اور سرمایہ دار ملک کے تمدن، معیشت اور سیاست پر بہت حد تک اثر انداز ہوتے تھے۔ سیدنا ابراہیم کا باپ ایسے ہی کسی مندر کا شاہی محنت تھا۔ نذرانے وصول کرنے کے علاوہ بت کری اور بت فروشی کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ کھانے پینے کی فراغت کے علاوہ معاشرے کے معززین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے ایسے ہی ماحول میں پرورش پائی۔ آپ کو معلوم ہوا کہ فلاں فلاں قسم کے بت فلاں ستارے کے ہیں اور فلاں بت چاند کے اور فلاں سورج کے۔ علاوہ ازیں ان لوگوں نے اپنے شہروں کے نام بھی انہی بتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ آپ کو بچپن ہی میں فطرت سلیمہ عطا ہوئی۔ معاشرے کی ان حرکات سے اور گھر کے ایسے ماحول سے ان کی طبیعت بیزار رہتی تھی۔ آپ کی قوم بت پرست اور نجوم پرست تھی۔ آپ کا باپ آذر نمرود شاہ عراق کی طرف سے شاہی بت خانہ کا محنت اور منتظم تھا۔ وہ بت تراش بھی تھا اور بت فروش بھی۔ چنانچہ آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر میں اصلاح و دعوت کا آغاز کیا۔
अपने बाप से कहा कि आपने और आपकी कौम ने ये जो मंदिरों के बुत टका रखे हैं और उन्हें अपना हाजत रवा समझ रहे हैं, ये तो इंतहाई गलत रविश और सरासर गुमराही है। जब आपने अपने बाप ही को निहायत नर्म अल्फाज में तबलीग करना शुरू की तो उसने बादशाह वक्त नमरूद से सैयदना इब्राहिम का जिक्र किया तो उसने आपको दरबार में तलब कर लिया। सैयदना इब्राहिम ने नमरूद पर हुज्जत कायम करके उसे मनाजरे में लाजवाब कर दिया। अगले मरहले में आपने कौम को दावत देने का सिलसिला शुरू किया। चुनाचे आपने कौम को मुतवज्जा करने और उन्हें दावत देने की गर्ज से एक हकीमाना मंसूबा बनाया। एक दिन जब सब लोग महफिल जमाए बैठे थे तो आपने लोगों को एक चमकदार सितारे की तरफ मुतवज्जा किया और कहा, ये मेरा रब है। जब कौम खुश हो गई कि हमारे माबूद को इस नक्काद ने मान लिया तो आपने इस सितारे के करीब होने पर फरमा दिया, जो चीज मेरे पास मौजूद भी न रह सकती वो मेरी या किसी दूसरे की मुश्किलात को क्या दूर करेगी। इसी तरह किसी रोज फिर चांद को देखा तो उसके रब होने के बारे में कौम को मुतला किया ताकि वो मुतवज्जे हो जाएं, लेकिन इसके गरूब होने पर भी यही तबसरा किया। आपने कौम के शिर्क पर तनकीद कर डाली। फिर सूरज को बड़ा होने की बुनियाद पर रब करार देकर कौम की तवज्जो हासिल की। जब वो भी गरूब हो गया तो आपने कौम पर हुज्जत कर दी कि जो चीजें नज़्मो ज़ब्त की इस कदर पाबंद और अपने अपने काम पर मजबूर और बेबस हैं, वो खुदा कैसे हो सकती हैं। खुदा तो वही हो सकता है जिसने इन तमाम चीजों को कंट्रोल में रखा हुआ है। आखिरी मरहले में आपने कौम के बुतों को तोड़ डाला ताकि उनके मजबूर महज होने का यकीन लोगों को दिला सकें, लेकिन कौम के लोग मानने की बजाय बिफर गए और आपको आग में डाल दिया, जिससे अल्लाह ने आपको बचा लिया और आपने शाम की जानिब हिजरत की। हजरत इब्राहिम की हिजरत। आखिर आप हिजरत करके सैयदना लूत के हमरा फलस्तीन की तरफ चले गए। फिर वहां से मिस्र की तरफ हिजरत की तो शाही कारिंदे आपकी बीवी सारा को पकड़ कर ले गए, जिससे बादशाह को काफी तकलीफ पहुंची। बिलाखिर उसने हाजरा को हमरा कर दिया। यहाँ आपने हजरत हाजरा से शादी की। हजरत हाजरा के बारे में यह मशहूर है कि आप एक लौंडी थीं। मौलाना अब्दुल सत्तार खौरी ने इस राय को चैलेंज किया है और उनके मुताबिक ये बात दुरुस्त नहीं है कि हाजरा सारा की बांदी या कनीज थीं। हकीकत यह है कि वो एक शहजादी थीं और मिस्री बादशाह की बेटी थीं, जिसने उन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा की खिदमत के लिए पेश किया था ताकि वो एक पाकीज़ा माहौल में परवरिश पाएं। यहाँ बाइबल के मौल्लफीन ने जानबूझकर लौंडी या बांदी के तौर पर पेश किया है। मजीद गौर और तहकीक का मतकाजी है। हजरत इस्माइल की पैदाइश और कुर्बानी। काफी उम्र होने के बाद अभी तक औलाद न थी, लिहाजा अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक सोलेह बेटा अता फरमाए जो मेरे घर की रौनक बने। अल्लाह ने आपको जिस बेटे की बशारत दी उसकी नुमायां सिफात हलीम थीं। हजरत इस्माइल की पैदाइश हजरत हाजरा से हुई। अल्लाह के हुक्म से आपने दोनों को मक्का की वादी में बसा दिया ताकि एक ऐसी कौम की दागबेल पड़ सके जिसमें आखिरी पैगंबर की बासत हो। यहाँ आप अक्सर आते जाते रहते और हजरत इस्माइल और उनकी वालिदा की खबरगिरी करते रहते थे। सैयदना इस्माइल जब इस उम्र को पहुंचे जब वो अपने बाप के कामों में उनका हाथ पटा सकते तो सैयदना इब्राहिम एक और बहुत बड़ी आजमाइश में डाला गया। आपको 3 रातें मुसलसल ख्वाब आता रहा जिसमें आप देखते थे कि आप उसी बेटे को जिसे आपने अल्लाह से दुआ करके लिया था और जो आपके बुढ़ापे में आपका सहारा बन रहा था, ज़िबह कर रहे हैं। चुनाचे आपने समझ लिया कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। चुनाचे सैयदना इब्राहिम ने अपने नौजवान बेटे को यह ख्वाब बताकर उनकी राय दरियाफ्त की। आपने ये राय इसलिए दरियाफ्त नहीं की थी कि अगर बेटा इस बात पर आमादा ना हो या वो इनकार कर दे तो आप अल्लाह के इस हुक्म की तामील से बाज रहेंगे, बल्कि इसलिए पूछा था कि आया ये फिलवाक़े सौले बेटा साबित होता है या नहीं, क्योंकि आपने जो दुआ की थी वो सौले बेटे के लिए की थी। सैयदना इस्माइल इस कदर खंदा पेशानी और फराख दिली से कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए जिसकी दूसरी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती। वो एक निहायत सौले और इंतहाई फरमाबरदार बेटे साबित हुए, क्योंकि बेटे की कुर्बानी देने का हुक्म तो बाप ही को हुआ था, बेटे को कुर्बान हो जाने का हुक्म नहीं हुआ था। बेटे ने अपने वालिद के फरमान बिला चुनो चरा तस्लीम करके अपने वालिद की भी इंतहाई खुशनुदी हासिल कर ली और अपने परवरदिगार की भी। सैयदना इब्राहिम ने अपने बेटे को पेशानी के बल इसलिए लटाया कि कहीं पिदराना शफकत तामील हुक्म इलाही में आड़े न आ जाए और छुरी चलाते वक्त हाथ में लग़ज़िश वाक़े न हो। मुंह के बल लटाने से न बेटे का चेहरा नजर आएगा न पिदराना जज्बात सामने होंगे। कहते हैं कि सैयदना इस्माइल ने इसलिए मसलहत के पेश नजर खुद अपने वालिद मोहतरम को ऐसा मशवरा दिया। जब आप और बेटा दोनों ने अल्लाह की फरमाबरदारी की बेनजीर मिसाल कायम कर दी तो उस वक्त रहमत इलाही जोश में आ गई और फौरन सैयदना इब्राहिम पर वही हुई कि बस इससे ज्यादा कुछ न करो, हमें तो सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान लेना मकसूद था और वो हो चुका, जिसमें तुम पूरी तरह कामयाब उतरे। हमारा यह मकसूद हरगिज न था कि तुम फिल वाक़े बेटे को ज़िबा कर डालो। वाज़ेह रहे कि सैयदना इब्राहिम ने जो ख्वाब देखा वो ये था कि मैं ज़िबा कर रहा हूँ, ये नहीं देखा था कि मैंने ज़िबा कर दिया है।
اور جتنا خواب آپ نے دیکھا تھا اتنا کام ہو چکا تو آگے ذبح کر دینے سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یعنی ہمارا دستور ہے کہ ہم نیکوکار لوگوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، پھر جب وہ اس آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو ان کے درجات بلند کر دیتے ہیں، ان کو فضیلت عطا کر دیتے ہیں، پھر جس آزمائش میں ہم انہیں ڈالتے ہیں اس سے نکلوا بھی دیتے ہیں۔ جیسے سیدنا ابراہیم کو آگ کی آزمائش میں ڈالا، وہ وہاں سے سلامت نکال بھی لائے اور ان کا مرتبہ بھی بلند کیا۔ اسی طرح بیٹے کی قربانی کی آزمائش میں ان کے بیٹے کو بھی بچا لیا اور درجات بھی بلند کیے۔ حضرت ابراہیم کی امامت۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت دی، جو ایسے ہی نہیں مل گئی تھی بلکہ آپ کے سن شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہ تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ آپ ایک بت گر اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، لیکن آپ علیہ السلام نے الٹا احسن انداز میں سمجھانا شروع کر دیا۔ جب باپ آپ علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے دی۔ آپ علیہ السلام نے حق کی خاطر جلا وطنی کی صعوبتیں قبول کی، قومی میلے کے موقع پر بتوں کو پاش کیا، جس کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بخوشی اس کو قبول کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آب و گیا میدان میں جا چھوڑا، جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل علیہ السلام جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا، تو آپ بے دریغ اور بلا تعمل اس پر آمادہ ہو گئے۔ غرض آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ ادا کر دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں سے آزمائش کی تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے، لہٰذا اللہ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہاں کا امام بنا دیا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ علیہ السلام ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر و بیشتر مذاہب اپنے مذہب کی آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا باعث عزت اور افتخار سمجھتے ہیں۔